السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم چال۔ آج کے عام ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ کشمیر میں آج الیکشن کے بعد وہاں پیپل پارٹی نے دھاندلیوں کا الزامات عائد کیے ہیں۔ اب تک نتائج موصول ہونے شروع ہو گئے ہیں، جس سے مسلم لیگ نون 2 سیٹوں پر کامیاب ہوئی ہے، مگر کہیں پہ پیپل پارٹی آگے ہے تو کہیں مسلم لیگ نون ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کو محسن نقوی کے بیان کے بعد طاقتور حلقوں کی جانب سے اب 6 مہینے کی مہلت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اب بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو یہ تمام تر موضوعات ہیں۔ اس کے علاوہ سوات میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے پولیس اسٹیشن کے قریب، جس میں 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 18 زخمی ہوئے ہیں۔ تمام تر موضوعات پر بات چیت کریں گے، مگر آغاز میں چلتے ہیں خاص کر کے کشمیر کے الیکشن۔ آج مظفر آباد کے 9 سیٹیں اور 12 مہاجرین کی سیٹیں پر الیکشن تھا، جس میں سارا دن الیکشن رہا۔ صبح جو ہے مختلف علاقوں میں دھاندلیوں کی شکایت کے بعد پیپل پارٹی کی جانب سے آئے دن سارا دن جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، جس میں دھاندلیوں کے الزامات عائد کیے گئے ہیں اور نتائج کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں پیپل پارٹی کے جانب سے ایک ایم این اے پر سندھ سے سانگڑ سے تعلق والے ایم این اے پر بھی فائرنگ کی گئی ہے، جس میں نتیجے میں وہ زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ پیپل پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ان کا کارکن مشتاق نامی ہے، وہ آج کے الیکشن میں دہشت گردوں کی نون لیگ کی جو ہے گنڈوں کی طرف سے فائرنگ کی گئی واقعے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ بلاول بھٹو نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ تاہم اس کے علاوہ سارا دن جو مختلف پولنگ اسٹیشن پر سے جو عملہ ہے وہ کچھ نہیں پہنچا، جہاں کچھ پولنگ اسٹیشن کے جو الیکشن ہے وہ ملتوی کی گئی ہے۔ تو کشمیر کی آج کی الیکشن میں ابھی تک جو رزلٹ سامنے آئے ہیں، وہاں کہیں تک جو ہے مسلم لیگ نون نے 2 سیٹیں جیت لی ہیں، جبکہ کہیں پہ پیپل پارٹی آگے ہے تو کہیں مسلم لیگ نون ہے۔ ابھی نتائج آنے کے سلسلہ جاری ہے۔ تو اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے شہید مشتاق جو کارکن ہیں ان کی ہلاکت کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون دھاندلیوں کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے، اور چاہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو کے وہ جو ہے کشمیر میں الیکشن جیتے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ قمر زمان قاہرہ نے بھی پریس کانفرنس کی ہے۔ نیئر بخاری، قمر زمان قاہرہ، راجہ پرویز، اشرف، شیری رحمان سمت مختلف پیپل پارٹی کے رہنما مختلف وقتوں پر پریس کانفرنس کرتے آج کی الیکشن کے حوالے سے وہاں پر اعتراضات کر دیے اور دھاندلی کا الزامات عائد کیے ہیں۔ قمر زمان کہنا کہ اس طرح کے یہ جو الیکشن ہو رہے جس سے کامیاب ہونے والے یہ کشمیر کی اسمبلی نہیں چل سکے گی۔ تو اس کے علاوہ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ دھاندلیوں کا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ تو شیری رحمان نے کہا کہ دھاندلیوں سے اگر الیکشن جیتے جانے کی کوشش کی کر رہی ہے مسلم لیگ نون، تو اس طرح کو یہ سیاسی ماحول جو ہے بہتر نہیں ہوگا۔ تو اس کے علاوہ ندیم افضل چند نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی دھاندلیوں کے الزامات عائد کیے۔ تاہم سارا دن پیپل پارٹی کی مختلف رہنماؤں کی جانب سے دھاندلیوں کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ تاہم مسلم لیگ نون کی جانب سے امیر مقام نے پریس کانفرنس کی اور اس کے ساتھ رانا صلاح بھائی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو ایم این اے صاحب ہیں پیپل پارٹی کے جو صاحب کو وہ جو کہا جا رہا ہے کہ گولی لگی ہے، وہ گولی نہیں لگی، بلکہ اس کے ساتھ سندھ پولیس کے جوان تھے، وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جا رہے تھے، تو وہاں پر ان کے گارڈوں نے جو فائرنگ کی، جہاں سے دوسری طرف سے بھی فائرنگ ہوئی ہے، مگر اس کو گولی نہیں لگی۔ جو اطلاعات ہیں بلاول صاحب تصدیق کر لیں تو انہوں نے کہا کہ
جو ہے اس کے علاوہ جو مشتاق نامی کارکن کا بولا جا رہا ہے بلال صاحب کے، اس کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ آپس میں دونوں گروپ کے درمیان تصادم تھا، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر قتل نہیں بلکہ کہ اس کو اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہلاکت ہوئی ہے۔ تو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی آج بھی کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے آمنے سامنے 9 مظفر آباد اور 12 جو مہاجرین کی سیٹوں پر آج الیکشن ہوا ہے، جس کے نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مزید خبریں ہیں کہ یہ جو محسن نقوی کے بیانات کے بعد جو ہے پیپل پارٹی نے کل وہ اس کا کلیئر کٹ جواب دے دیا کہ ہم بھائی جو کرنا تھا ہم نے کر لیا۔ سعید غنی کی جو کل پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے علاوہ جو نثار کھوڑو نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں یہ کلیئر کٹ دیا کہ ہم نے جو محسن نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ حکومت کے خلاف یہ نظام نہیں چل رہا تو خود پہلے استعفیٰ دیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو پیپل پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ محسن نقوی کی خواہش ہو سکتی ہے مگر یہ ممکن نہیں، تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی ہر قربانی کرنے کے لیے تیار ہے، آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ صوبوں والے معاملے پر پیپل پارٹی کہیں حد تک جانے کے لیے، چاہے اسے ان کے رہنماؤں کو جیلوں میں جانا پڑے تو جائیں گے، مگر اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی اس پر اب آنے والے دنوں میں 2 یا 3 دنوں میں موقف سامنے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اب طاقتور حلقوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت کو 6 مہینے کی مدت دے دی گئی ہے کہ یہ تمام تر معاملات درست کر لیں یا ان شرطوں پر مان لیں، ورنہ جو وہ فائلیں بنی ہوئی ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی۔ وہ فائلیں نیب اوپن کرے گیا، مختلف جو فائلیں کیسز ہیں وہ بنیں گے، خاص کر کے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے جو اراکین ہیں یا رہنما ہیں ان کے خلاف کرپشن سمیت مختلف جو فائلیں بنی ہوئی ہیں ان کو کھولا جائے گا، تاکہ وہ ان کو کھول کے وہ حکومت جو ہے اس کو چاہے گی کہ ان کو جو حوالے کے سے یہ فائلیں کھلیں گی تو وہ ان کو پریشر دے کے اس معاملہ کو منایا جائے گا، کیونکہ وہ تمام تر جو صوبوں کی بات ہے، صوبوں کے علیحدگی کی بات ہے یا نئے صوبوں کی بنانے کی بات ہے یا انتظامی یونٹ بنانے کی بات ہے، تو ان پر پریشر دے کے دونوں پارٹیوں کو منایا جائے۔ سسٹم میں اب 6 مہینے کی مہلت دی گئی ہے کہ 6 مہینے کے اندر یہ انہیں کرنا ہے، مگر پیپل پارٹی تو کھڑے ان کو جواب دے چکی ہے، مگر مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی کوئی نہ کوئی میاں نواز شریف کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آ جائے گی۔ یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جو محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے وہ کبھی انہوں نے کابینہ میں نہیں کہی، وہ خود پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ وہاں پر نہیں کی یہ باتیں، تمام تر پارلیمنٹ یا کابینہ کے فورم پہ ہو سکتی ہیں، وہاں پر مسائل اٹھائے جاتے ہیں۔ اکثر کابینہ کے اجلاس اور جو قومی اسمبلی کے اجلاس ہوتے ہیں وہاں سے محسن نقوی صاحب تو ہمیشہ غائب ہوتے ہیں وہاں، تو اس کے لیے تو ان کے حوالے سے یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ مزید ڈیولپمنٹ بھی ہیں، اب آپ کو لے کے چلیں گے سوات، جہاں پر ایک خودکش حملہ ہوا ہے پولیس چوکی کے نزدیک، تھانے کے نزدیک، وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، وہاں مظاہرین کھڑے تھے اور جس پر حملہ کیا ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 10 افراد وہ اس میں حملے میں شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 18 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مزید بھی ان کی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر بھی موضوعات ہیں جن پر ہم بات چیت کریں گے آنے والے پروگرام میں، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔